ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 20 جون 2024 کو تھرسڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 103 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آخری 2 رکوع کور کریں گے، آیت نمبر 109 سے لے کر آنورڈ۔ اب چونکہ سورۃ المائدہ کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے، قرآن حکیم کی صورتیں جب بھی کنکلوژن کی طرف جاتی ہے تو بڑے ڈائنامک انداز میں پوری جو صورت کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ ویسے تو کئی ایک ٹاپکس ہوتے ہیں، لیکن جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اسے دوبارہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری احکامات ہے، پلس سابقہ جو امت ہے جیوز اور کرسچنس، ان میں سے بھی بالخصوص کرسچنس، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو آخری خطاب ہے۔ اس کے اندر بڑے ہی جاندار انداز میں پیشن کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گا اس انداز کو ٹرانسلیٹ کروں جس طریقے سے تحادی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس فائنل ٹیسٹیمنٹ میں انسانیت کے لیے پیغام چھوڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسول، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، فَيَقُولُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور تم پھر ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا جواب ملا تھا۔ یعنی اس میں امپلائڈ ہے جب ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور تم نے دعوت حق اپنی امت تک پہنچائی، تو اس کے جواب میں امت نے کیا رسپانس کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا جواب ملا ہے پیغمبر کے ماننے والوں کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے دعوت قبول کر لی، اکثریت نے انکار کیا۔ اس کے باوجود اللہ رسولوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، جب تمہیں میری بات لوگوں میں کی تو لوگوں نے کیا جواب میں کیا کہا۔ اچھا، اسے یہ بات پتہ چلی کہ رسول بھی اکاؤنٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صرف امتوں کو نہیں پوچھا جانا، رسولوں کو بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کو ذروائع سلام سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس رت کو ریپیٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو بعض لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔
کیونکہ وہ پیغمبر کو آلموسٹ منی گاڈ ہی مان رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آیت نمبر ہے 6، فلا نس علم نلذین ارسیلا الیہم، ضرور ہم پرسش کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ ولا نس علن نل مرسلین، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی جو بھیجے گئے تھے، بھائی تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ حجۃ الوداع سے بھی اگلے دن یوم النہار کا خطبہ ہے، یوم عرفہ سے بھی اگلے دن، ایک تو میدان عرفات میں ہوا، ایک اس کے اگلے دن ہوا، جس میں آپ نے فرمایا کہ کون سا دن ہے یہ، کون سا مہینہ ہے یہ، کون سی جگہ ہے۔ اس میں آپ نے کنکلوژن کرتے ہوئے پوچھا تھا، بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ سیم الفاظ میدان عرفات والے خطبے میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کے سب نے باعق زبان ہو کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے 3 دفعہ انگلی سے یوں آسمان کے طرف اشارہ کر کے صحابہ کے طرف کیا، اللہم مشہد، اللہم مشہد، اللہم مشہد، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا، جو تو نے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود ہے میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور بعض اوقات جن کو پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچانے والے ہیں، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ اکثر اسلام کے داعی جو ہے وہ آپ کو عجمی نظر آئیں گے۔ بعد میں صحابہ تابعین کے دور کے بعد حدیث کی جتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ امام بخاری رشیا کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، نشاپور کے امام ترمذی اور ابو داؤد افغانستان کے تھے، رہنے والے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں سے اٹھ کے گئے ہیں اور اللہ نے دعوت قبول کی۔ آج سعودی عربیہ کے چینل کے اوپر اذان اور نماز کے وقفے کے دوران حدیث سے پڑھ کے بتا رہے ہوتے، اینڈ پہ بول رہے ہوتے رواہ البخاری، رواہ المسلم، رواہ ابو داؤد۔ وہ ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ پیغام عرب میں آیا، کسٹوڈین اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی اجمعین کو بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں 80% مسلمان نان عربی ہے، 20% عربک ہے۔ وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا؟ اللہ اکبر۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغیوب۔ اللہ کا روب دیکھے کہ رسول جواب دے رہے، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ میرا خیال ہے ہم تو کہے یا اللہ یہ کیا تیری خاطر یہ کیا، یہ کیا، تجھے پتہ ہے کہ یہ ہوا۔ لیکن پیغمبروں کو پتہ ہے کہ آج اللہ جلال میں ہے، تو سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کے کلمات بولے جائے کہ اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، حالانکہ انہیں معلوم تو ہے۔ کیا پیغمبروں کو دنیا میں تکلیف اٹھانی پڑی دین کے خاطر؟ کیا وہ بھول چکے ہوں گے؟ سب کچھ یاد ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا روب ہی ایسا ہے
کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے، تیرے تو علم میں ہے۔ اس کانٹیکس میں کئی ایک آیت ہے قرآن حکیم میں، اور اس میں ایک ذروہ سنام آپ سمجھ لیں، ایپیکس اور چھوٹی، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے سورۃ النساء کی 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو، کہ گواہی دے یا تو آپ اپنے مان لے والوں کے حق میں یا ان کے خلاف، جو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے قرآن چھوڑنے والوں کے لیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، یہ پاسٹ ٹینس کے سیغے سے بیان ہوئی ہے۔ ویسے ہم جب دنیا میں بات کرتے ہیں، میں نے ترجمہ کہ رسول اللہ شکایت کریں گے، لیکن عربی میں پتہ ہے کیا ہے، رسول اللہ نے شکایت کی۔ کیوں؟ عربی زبان میں کسی چیز کو ڈیفینیٹ ثابت کرنے کے لیے ماضی کے حصے میں بیان کیا جاتا ہے، کہ جیسے ماضی میں ہے، واقعی ہو چکا، تو وہ تو کنفرم ہے، ہوا ہے۔ یوں ہی سمجھو کہ قیامت والے دن یہ ہو چکا، رسول اللہ شکایت کر چکے، کریں گے نہیں، گویا کہ کر چکے۔ تو وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو اپنی امت کے بارے میں ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے کہا کہ عبداللہ آؤ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی آیت تلاوت شروع کی، جب میں اس 41 نمبر آیت پر پہنچا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور اے نبی تمہیں اٹھائیں گے اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف، یا ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ کہتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ اچھا، نبی علیہ السلام پریشان ہے کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اور امت خوش ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا نا، اگر جنت کی گارنٹی پوری امت کو مل چکی ہے تو پھر رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ خوشی کے آنسو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا، عبداللہ بس کرو۔ یہ کس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل اس وقت پسیجا ہوا ہو کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، ورنہ تو انہوں نے کہنا تھا سبحان اللہ، ایک بار پھر پڑھو، میری امت بخشی گئی، میری خوشی کے آنسو ہے۔ نہیں، یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس پریشانی کے تھے کہ اکثر امت جہنم میں جانے والی ہے۔ قل اعوذ باللہ تعالی وَلْقَدْ سَرَقَ اللَّهِ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا ظلم نہیں ہے، ہم نے انہیں عقل دی تھی، دل دیے تھے، سوچتے ہیں، آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں، سنتے نہیں، یعنی جیسا سننا چاہیے عبرت والا۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپائے
کے مانت ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سینسٹیوٹی کا پتہ تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کی نسبت اور نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی ہے۔ یعنی میں فلاں بڑے کا بیٹا ہوں، اور پھر بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے، اگر تو اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کے چچا عباس بن عبداللہ مطلب، اپنے بھتیجے سے جو کچھ دنیا میں لینا ہے لے لو، آخرت میں اگر پکڑے گئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، مجھ سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے لو، آخرت میں اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اس وقت اس آیت کے کانٹیکس میں جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈر سنا دیں۔ ہم رسول اللہ کے بہاف پر جب ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرانا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے ڈرا کے ہی گئے ہیں نا سرکار، آپ کا منصب ہی ڈرانا ہے۔ خوشخبری اس کے لیے ہے جو ڈرنے کے بعد بندے کا بچہ بن جائے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ آپ کو جو پرائمری جو ہے وہ انذار ہے۔ اوحیا الیہ ھذا القرآن لانذرکم بی ومن بلغ، اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچی یہ ہے ٹن۔ اب وہ ٹریجک سٹوری کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لے کر آئیں کہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور مجرم کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر کے حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم پیش ہو رہے ہیں، جنہوں نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا اسٹائل دیکھیں، اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ باپ پہ دی تو شہی کوئی نہیں، تم اور ہم تو شہی کوئی نہیں ہے۔ سورہ الاحزاب اور سورہ عاشوراء 5 اولو العزم پیغمبر کا ذکر ہوا ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح علیہ السلام، اور عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ والمن المقربین۔ سورہ آل عمران میں دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور فضاحت والے اللہ کے حضور کسی فضاحت کو سکتی ہے، اتنا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی آپ مقرر ربین کو، یعنی ہمارے خاص قریبی لوگ جسے دنیا میں کہا جاتا ہے نا میرے رائٹ ہینڈ، من المقربین، لیکن ان سے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اذا قال اللہ، جب کہ اللہ فرمائے گا۔ ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، لیکن چونکہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے ماضی کے سیغے میں کہ گویا یہ ہو چکا ہے، وہ کوئی فلمی سین نہیں ہے جو بعد میں ایڈٹ ہو جائے گا، یہ ریئلٹی ہے ہونے والی۔ جب اللہ فرمائے گا یا اس بنا مریم، اس ابنا مریم، اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، اذکر، یہ میں نے وقت چکے کیا ہے، اس کے لیے الف کے اوپر پیش ہے، یاد کر، نعمتی علیکا، اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی، وہ اعلیٰ والدتک، اور تیری والدہ پر، ظاہر ہے تیری والدہ پہ بھی اللہ نے ان کو جان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں اولاد دے دی۔ اذ ایت تکا بی روح القدوس، جب کہ میں نے تیری مدد کی تھی
اے عیسیٰ ابن مریم روح قدوس کے ذریعے یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی ایک تائید حاصل تھی، اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے۔ تو کلی موناسا مہدی و کہلا، جب کہ تو لوگوں کے کلام کرتا تھا ماہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شرکارگی کے عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر الٹیمیٹلی دعوت حق بلند کی۔ سورہ مریم میں آیا ہے جب لوگوں نے سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگائی یہودیوں نے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے۔ اب شیر خوار بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں ہے، وہ اتنی فلوئنٹ گفتگو کر رہا ہے، یہ معجزہ ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب کہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور تورات اور انجیل، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے یعنی تورات اور انجیل، کیونکہ اللہ الکتاب شریعت کے لیے بھی آئے۔ شریعت عیسوی وہی تھی جو شریعت موسوی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی موجود مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، لیکن چونکہ ان پہ کتاب نازل ہوئی حکمت سے بھری ہوئی انجیل، اس لیے ہم انہیں رسول بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، اور رسول بھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یاد کر وہ وقت جب کہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، یعنی مٹی کی مورت وہ بناتے تھے، اس میں پھونک مار کے تھے، تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں۔ میڈیکل کی جو فیلڈ تھی اس زمانے میں تو جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی، ظاہر ہے آج والے عروج پہ تو نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی وہ دیا کہ جو چیلنجنگ ہو ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز عروج پہ تھی؟ جادو۔ اللہ نے معجزہ ایسا دیا، وہ جادوگروں کی ساری رسیاں جو صاف نظر آ رہی تھی وہ کھا گئی، وہ اژدھا کھا گیا۔ ایک لاٹھی نبی علیہ السلام کے ذریعے میں عربیوں کو مانتا تھا، اپنے زبان میں وہ نان عربس کو کہتے تھے یہ عجمی ہے، اور اللہ نے قرآن ایسی کتاب نازل کی کہ ان کا شعراء نے بھی کتاب اپنا کلام پھاڑ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو جس طرح کا اس وقت عروج ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں چونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی عروج ہیں جن سے لوگ محبوب ہوں گے، ان ساری چیزوں کے اوپر ڈومیننسی اس کتاب کی ہے۔ سانورہم آیاتینا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حمیمہ سجدہ میں عنقریب ہم ان کی جانوں میں زمین اور آسمان میں انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ آج میڈیکل سائنس ترقی کر کے ایسٹرونومی میں اتنی ترقی ہوئی، بایولوجی کی فیلڈ میں آج بھی قرآن حکیم میں کتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو 1950 سے کے بعد ڈسکوریز ہوئی ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے اوپر، لیکن قرآن حکیم 1400 سال پہلے ان پہ جو کلام کرتے ہیں نا، وہ 100% ویلڈ ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے بھی پتہ نہیں تھا۔ قرآن پاک آج بھی پرانا نہیں ہوا، اس وقت عروج پہ تھی ان کی شاعری، کلام پھاڑ دیے گئے۔ آج سائنس کا عروج ہے سائنٹیفک اعتبار سے بھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر، بائبل اور قرآن کے اوپر،
اور سائنس کے اوپر میری ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں نے ان کا تعارف کیا ہے۔ ڈاکٹر مورس بکیل فرینچ سرجن تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ انجیل چونکہ ٹیمپرڈ ہے اسی لیے اس میں وہ غلطیاں ہے سائنٹیفک جو قرآن کے اندر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ کئی ایک مثالیں دی۔ خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا عیسیٰ ابن مریم تم مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے بِإِذْنِ ہمارے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، یا اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور جتنی دیر اذن ہوتا ہے اتنے دیر ہی کرتا ہے۔ پچھلے دنوں وہ ایک کتستان یا فراڈی یہاں آیا تھا، اس پہ میں نے وہ کرامات معجزہ علی جادو کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، آپ دیکھیں ویڈیو۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ان سے اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اس کے شان کے لائق ہے ملاقات ہوئی۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، سورۃ القصص میں، سورہ عاشوراء کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی اللہ کے کہنے کے پر تو اژدھا بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں بنایا تھا، ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ پھر جب وہ جھیل کے کنارے پہنچے، وہاں پہ وہ ساتھیوں نے بھی کہا کہ حضرت پیچھے بھی موت آگے بھی موت، تو اس میں آتا ہے کہ دل میں ان کے بھی ایک خوف آیا تھا۔ تو اللہ نے وحی کی کہ اس عصا کو پانی میں مارا پہ مار، راستہ بھی بنا دے گا۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی یہ بات پتہ ہوتی کہ عصا یہ کام کر سکتا ہے تو ڈائریکٹ مار دیتے، تو شاید اس وقت کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا جب تک حکم ہوتا ہے تو کام کرتا ہے، تو وہ معجزہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ کئی کرامات جو ہے وہ دعا ہے اور اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ تم پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے، فتن فگو فیہا فتکونو طیرم بِإِذْنِ، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَاحَ وَالْأَبْرَامَ بِإِذْنِ، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات، یعنی پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے میرے اذن سے، یعنی اندھوں کو وہ آنکھ پھیرتے تھے، ان کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ اب کون سی میڈیکل سائنس کر سکتی ہے یہ کام؟ نیور۔ اور یہ میرا کلیم ہے کہ جتنے انبیاء کی معجزات ہے میڈیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹلی وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوں گے۔ اور کوڑی کی مریض تھے، ان کو تم میرے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے۔ اب میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، ڈیپتھ میں کوئی کتنا بھی آگے چلے جائے، مردہ تو نہیں زندہ کر سکتا۔ تو یہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی یہ معجزہ نہیں کوئی کر دکھا سکتا۔ لیکن یہ مردہ زندہ ہو کر دوبارہ کوئی زندہ نہیں گزرتا تھا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا اور پھر دوبارہ مر جاتا تھا، کیونکہ قرآن میں جنرل رول اللہ کا وہی ہے جو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں ہے کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ واپس آنا نہیں ہوتا تھا، مردے کے پاس کھڑے ہو کے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو، وہ زندہ ہوتا تھا، اور کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور پھر دوبارہ مر جاتا تھا۔ یہ چیز بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی نبوت، لیکن
دیکھ لیں بات پھر بھی لوگوں نے نہیں مانی. جنہوں نے نہیں ماننی تھی وہ نہیں مشہور ہے. یہ مولویوں نے اسٹوری سنا کے سب کو بہکا دیا ہے. بلکہ سورۃ الانبیاء کے آپ سٹارٹ پڑھے, اس میں نبی علیہ السلام سے جو گیلا ہے کافروں کا وہ یہی ہے نا کہ اس نبی کے وہ والے معجزے کیوں نہیں گئے جو یہ باقیوں کے بارے میں کلیم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے سب پکے. وَإِذْ کفف بنی اسرائیل ان, اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے, یعنی ان کے قتل کے فتوے جاری ہوئے. سورہ النساء میں ڈیٹیل آتی ہے. وما قتلہ وما سنابہ, نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دیا گیا بلکہ معاملہ مستبع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا. ان آیت میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بنی اسرائیل, حالانکہ خود یہ بھی بنی اسرائیل کے نسل میں سے تھے, لیکن یہودی علماء نے بزرگان دین کے نسل میں سے تھے. یہودی علماء نے بزرگان دین نے پیغمبر کو نہیں قبول کیا. بزرگان دین ایسی چیز ہے جو پیغمبر کو قبول نہیں کرتے. تو جو پیغمبر کا کام لے کے دعوت دے اس کو کہاں سے قبول کریں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان کو کہاں سے انہوں نے ماننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تجھے محفوظ رکھا بنی اسرائیل کے شر سے, یعنی زندہ اٹھا لیا. اس جگ تہم بالبینات, تو ان کے پاس روشن دلائل یعنی مسجات لے کے آئے. فقال الذین کفروا منہم, تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ان ھذا الا سحر مبین, کہ یہ تو نہیں ہے لیکن کھلا زیادہ آخری بہانہ. یہی ہوتا تھا جب کوئی جواب نہ ہو. حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الحجر کے سٹارٹ میں آیا ہے کہ اگر ہم کوئی آسمان سے ایسی کتاب نازل کر دیتے تھے, سورۃ الانعام میں بھی, جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, تب بھی انہوں نے کہنا تھا یہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے, یہ اوپر سے نہیں نازل ہوئی ہے, یہ ادھر سے ہوئی ہے, کہیں سے تو حل تو کوئی نہیں ہے. جب آپ نے بات نہیں مانی تو نہیں مانی. اچھا, لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہوگا, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سر ہم آپ کو ابھی ترجمہ کروا دیتے ہیں. آپ چلے جائیں بریلویوں کی دیوبندیوں کے مدارس کے اندر, ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک, خیر وہ تو بہت متبرہ کتاب ہے, اس کتاب کے ساتھ تو کھلواڑ کرنے والا ترجمہ تو نہیں کرے, وہ آپ کو غصہ آ جائے گا. ان کو کہیں بتائے اہل سنت کی مین کی کتاب کون سی ہے حدیث کی؟ وہ کہیں گے بخاری مسلم. انہیں کہو کہ نماز کا طریقہ اس میں سے کھول کے بتا دیں, تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ نے ان کو گالی دے دی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا تھا. تو آج بھی جن کتابوں کو کلیم کیے ہوئے ہیں ان کو ماننے کے لیے اس کے کسٹوڈین تیار نہیں ہیں. تو پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو پیغمبر جن لوگوں میں آتے ہیں اکثر تو ویسے مخالفین ہوتے ہیں, وہ کہاں سے بات مانیں گے. اور جو ماننے والے بھی ہوتے ہیں نا, جو شروع سے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ان کے لیے بھی وہ بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے. جس کو آلریڈی جیسے بنی اسرائیل سودکار ہو چکے تھے, شریعت بدل دی تھی, غریبوں کے لیے اور فتوے, امیروں کے لیے اور فتوے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کی تو انہوں نے قتل کا فتویٰ کر دیا کہ نکالو, اس کو لگا دو اس پہ 295 سی. آج کے دور میں جس طرح ہر ایک بندے پہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے, تو بزرگوں کا گستاخ ہے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا
سحر مبین. تو کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا ان میں سے وہ کہنے لگے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. اس اوحیت اذل حواریین، جب ہم نے حواریوں کو وہیں کی یعنی ایک دل میں یہ بات ڈال دی پیغمبر کے موجودگی میں، یہ کام ہو جاتا تھا کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. بیسیکلی وہ پیغمبر کے ہی موضوع کی ایکسٹینشن ہوتی تھی. لیکن اس دور کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابی کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا، حضرت عمر کو کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کی بیویاں جو ہے وہ پردہ کریں. اسی طریقے سے آپ مصلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے جگہ کو بنا لے. تو اس قسم کی مشورے دیے بعد میں آیت بھی نازل ہوئی. پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. وہ 3 باتیں گنوائی کرتے تھے. غزوہ بدر کا کلیدوں والا مسئلہ، اور اس کا مقام ابراہیم کے مصلی بنانے اور پردے کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی. انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی. دل میں بات داخل اللہ نے، تو میں نے جب تیرے قریبی حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی ان آمینو بی و بی رسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالو آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. 12 بندے ٹوٹل اتنی محنت کر کے، اور وہ بھی دھوبی، کوئی فلوسفر نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی بات عمار ابن یاسر کو سمجھ آ گئی تھی، سیدنا یاسر کو، سیدہ سمیہ کو سمجھ آئی، ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی جو ابو الحکیم تھا. غلاموں کو بات سمجھ میں آ گئی. تو پاتے قسم کے آقا تھے، بڑے تیز ترار، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ حد دھرمی پہ اترے ہوئے تھے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کوئی بات نہیں سن رہا، تو وہ گلیلی ایک جھیل تھی، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس کے کنارے پہ دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے. انہوں نے ادھر جا کے بات کرنا شروع کر دی. 12 دھوبی ان پہ ایمان لے آئے. ان کی قسمت میں توحید لکھی ہوئی تھی. یہ آج آپ کو عیسائیت نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پھیلی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اٹھانے کے جانے کے بعد آلموسٹ آپ سمجھ لیں 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن دو جو ہے جو رومن امپائر کا شہنشاہ تھا بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. تو اس وقت جو حاکم کا دین ہوتا تھا وہ رعایا کا دین ہوتا تھا. تو وہ پھر پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اور اسی دوران وہ 300 سال کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تابعین تھے، یعنی اصحاب الکہف، وہ سلائے گئے، جنہوں نے ایمان محفوظ کرنے کے لیے چلے گئے تھے. کار کے اندر جو سورۃ الکہف میں ذکر ہے کہ 300 سال بعد اٹھے تو سب رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. یعنی اس دور میں مسلمان ہی کہیں گے جب تک انہوں نے فنسودہ عقائد نہیں اختیار کیا. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں. دیکھ لیں یہاں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی مسلم ہی ہیں. ہم بھی مسلم ہی ہیں کیونکہ دین ابراہیم پہ ہے. اے اللہ گواہ ہو جاؤ ہم مسلم ہیں. اللہ اکبر. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ
وہ آسمان سے ڈائریکٹ کھانا کے ہمارے لیے ڈائریکٹ جنتی کھانا آئے. اسی وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ ہے. مائدہ کھانے کو قالت تقل لا. عیسیٰ ابن مریم نے جواب میں کیا کہا؟ ڈر جاؤ اللہ سے، ان کنتم مؤمنون، اگر تم ماننے والے ہو نا تو ڈر جاؤ. منہ مانگا معجزہ نہ مانگو. اگر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور پھر کسی شک اور تردد ہوا تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. جس طرح قوم سمود میں اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا، جب اونٹنی پہاڑ سے نکلی کافر ہو گئے، اللہ نے سب کو برباد کر دیا. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو بس اتنی ہی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل مزید سکون پکڑ جائے، اطمینان آ جائے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لے کہ آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا. ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے بڑھ کر ہم گواہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے. اب ان بولے والے واریوں سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندو، جو پیغمبر تمہارے سامنے مردے زندہ کرتا ہے، جو پیغمبر مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مار رہا ہے اور پرندہ اڑ رہا ہے، اب اسی سے یہ والا معجزہ تو اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آسمان سے کوئی کھانا نازل ہونا. اس لیے عیسیٰ ابن مریم نے کہا، دیکھنا پھر کالا عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ لو، پھر دعا کی اللہ نے، اللہم ربنا. یہ قرآن کی واحد دعا ہے جو اللہم اور ربنا کے ساتھ آئی ہے، ورنہ جتنی دعائیں ہیں وہ ربنا کے ساتھ ہے، ورنہ جتنی دعائیں ہیں ربنا کے ساتھ ہے. اسی کے تحت ہم دعاؤں میں ہم اللہم بھی ساتھ لگا لیتے ہیں. قرآن میں دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں کیا آئی ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. لیکن بخاری مسلم میں کیا آئی ہے؟ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ. ہم دونوں کو جمع کر لیتے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. آمین. یہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دونوں الفاظ، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل کر آسمان سے کھانا، تکون لنا عیدل افلینا و آخرینا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی ایک نشانیاں ہو جائے کہ تو نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا. اسی سے وہ عید میلاد النبی کی بھی نکال رہے ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی اگر کھانا نازل ہو تو عید کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام آئے تو عید تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ لغت کے طور پر بولے عید اصطلاح. اللہ کے نبی علیہ السلام 2 عیدیں بتائی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہاں ویسے تو یوم عرفہ بھی عید ہے، ٹھیک ہے جی. جامعہ ترمذی میں، بخاری مسلم میں موجود ہے، جمعہ بھی عید ہے. وہ تو 52 عیدیں منائی، تو وہ اپنی جامعہ ترمذی میں جتنی مرضی کرے. وہ آیتم من، اور تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہمارے لیے نشانی ہو جائے گی. ورزقنا، اور تیری طرف سے جو تو ہمیں رزق عطا فرما. وانت خیر رازقین، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے. اب عیسیٰ ابن مریم نے یہ دعا تو کی، یہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مجھے تو لگتا ہے کوئی نہیں نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ آگے جو اللہ نے شرط لگائی ہے اس کے بعد وہ واری پیچھے ہی ہٹ گئے ہوں گے. ورنہ اگر نازل ہوا ہوتا تو اللہ ذکر کر دیتا کہ یہ لو رزق حاضر ہے. بہرحال اس پہ چونکہ قرآن خاموش ہے، دونوں طرف بات جا سکتی ہے. قال اللہ نے فرمایا، انی منزل
ہاں علیکم، دیکھو میں نازل تو کر دوں گا کھانا، فَمَن یکفل وعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اب منہ مانگا معاوضہ مانگ لے اور پورا ہو تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ 9 معاوضے مانگے گئے تھے نا کافروں کی طرف سے، کہ اس کا کوئی باغ ہے جس میں نہریں رواں ہو، یہ بھی آسمان سے پہ چڑھ کے بتائے، اور چڑھنے کو بھی نہیں مانگے، ہمارے سامنے کتاب لے کر اس نے اس کا ایک باغ ہو۔ تو اللہ نے اس کے اینڈ پہ فرمایا تھا کہ اے نبی تم فرما دو میں تو بشر ہوں، انسان ہوں، در سنانے والا ہوں۔ موسیٰ اگر آ جاتا منہ مانگا پھر پتہ صاف تھا، پھر خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہونا تھا، 19 سال تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، اینڈ پہ اللہ نے ان کو ایمان قبول کر لیا، اور پھر اللہ نے وہی تلوار رومنس اور پرشینس کے اوپر مسلط کر دی۔ تو یہ رحمت ہے اللہ کی، منہ مانگا موزانہ دکھایا جائے۔ اب وہ آخری رکوع جس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سخت گفتگو ہے، یہ کلائمیکس ہے، چونکہ سورف کا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاسٹ ٹینس کہ پاسٹ ٹینس کے سیگے میں جس طرح پاسٹ ڈیفینٹ ہے، اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینٹ ہے، ہو چکا۔ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللّٰہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا دیا جائے؟ اس میں پتہ چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم بھی اور اس کی والدہ بھی، اولو العزم پیغمبر بھی 5 میں، اور اولیاء کے سردار بھی، یعنی ان کی والدہ کہتے ہیں۔ من دون اللہ بت ہوتے جی، بت بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں۔ جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں، ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گا تو توحید تو ننگی تلوار ہے۔ قال سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے۔ اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، یہاں پہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک ہے، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف تو ہی ہے۔ ما یقول لی ان آقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شیان تھا اس بات کا کہ میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ سورہ آل عمران میں نہیں آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہیں گے کلو عباد لی، نہیں وہ کہیں گے، وہ کہیں گے کنو ربنا ہن، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جرت نہیں ہے کہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شائع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنتو قلتہ فقط علیمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ اچھا، اب یہ
نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو چرب زبانی اللہ سے کر رہے کہ یا اللہ تمہیں سارا کچھ پتہ ہے نا، میرے کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر ایسی کوئی بات گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی، یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوز کیے ہوئے ہیں کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کلین چیٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیے ہیں؟ سبحانک، پاک تو صرف تو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں یہاں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے، اور سورہ الصفات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہم ان کی وہ لغزش کی معافی نہ کرتے۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک صرف تو ہی ہے، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ پیغمبر کو ہم معصوم انل خطا کہتے ہیں، پاک ہے، پاک نہیں ہوتے، وہ والا پاک جو سبحان اللہ ہی ہے۔ سبحان الرسول کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں ہو سکتا۔ کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہے اس سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں۔ اور پیغمبر ہے، سورۃ المائدہ میں آیا ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ پاک صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، پاک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شیان تھا بالفرض اگر میں نے کوئی بات بھی ہے تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ اب تو نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتہ، تقدیر کا کیا فیصلہ ہے، کیا ہے وہ تیرے علم میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اولول اعظم، پیغمبر تو باب دی شیء کوئی نہیں۔ سرکار وہ کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔ ادھر تو پیغمبر کہہ رہے یا اللہ تو پاک ہے، کیا تو کچھ بھی نہیں پچھلے نے کیا ہے، جواب دے رہے حضرت عیسیٰ ابن مریم انکا انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ دیکھ لے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتہ تیرے جی میں کیا ہے، تجھے پتہ ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پتہ تو تجھے ہی ہوگا، مجھے تو اتنا ہی پتہ چلے گا جو تو نے وحی کے ذریعے بتایا۔ عالم الغیب تو صرف تو ہی ہے۔ ما کنت لہم الا ما امر جان، میں نے تو ان سے صرف وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ امرتنی بھئی، میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا، انی عابد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی فربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو توحید کی بات کی، اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا
جب کہ میں ان کے اندر رہا. فلم ما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا. میں ترجمہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو نے مجھے موت دے دی، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا. باقی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیوز دیکھ لے، حیات مسیح اور نزول مسیح، جب تو نے مجھے اٹھا لیا. کنتا انتر رقیبہ علیہم، اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا، یعنی میں حاضر اور ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد. یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں قبر شریف میں ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گواہ بھی نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے. یعنی عقیدہ حاضر ناظر بھی کلیئر کر دیا. کوئی پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ القصص میں آیا ہے کہ اے نبی، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوئی طور پہ، نہ تو وہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے، نہ آپ شاہد تھے، فزیکلی موجود تھے، نہ شاہد تھے، نہ حاضر تھے. ناظر یہ اللہ کی کوالٹیز ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم سے. یہ سیم الفاظ ہے بخاری مسلم میں. نبی علیہ السلام نے ساتھیوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یعنی یہ تو میرے ساتھی ہے. مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی، آپ کو نہیں پتہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے وہ لوگ تھے حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہوئے، منکرین زکوٰۃ بن کے، جس کے خلاف حضرت ابو بکر کو تلوار اٹھانی پڑی فتح مکہ پہ جو یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ سکھن سکھن لمن وی یرا بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر بخاری مسلم میں الفاظ ہے میں اس وقت تک وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ، جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ اگلی آیت انتو اصیبوہم، اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کو. ان تغفر لہم، اور ان کا اگر تو بخش ہی دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کے کو بخشنا چاہو. اللہ اکبر. اس بات کو کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی نہیں تھی، لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اس سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے، قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے. اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ، اب یہ تیرے بندے، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے. دنیا میں تو ایسا عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اس پہ جنت حرام ہے.
یعنی بخشش کوئی نہیں اور پھر مددگار بھی نہیں. اور یہاں عیسی ابن مریم تو مدد کی ہی کر رہے, گویا کیا سفارش کر رہے کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, تو چاہے تو بخش دے, چاہے تو عذاب دے. تو یہ اللہ نے میرے پہ ایک وقت کھولی ہے. میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا, مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے دماغ میں یہ بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی, آخرت میں کوئی نہیں, کوئی جیک لگ ہی جائے گا. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہے سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں ہے, محمد الرسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کریم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام اجمعین. اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے, یہ کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے. اس کے اوپر جناب توجہ کرے. اس کے تو ہم جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتہ کہ مشرک کی کیسے تم سفارش کر رہے ہو, لیکن یہ اسی لیے وہ کریں گے. اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلے ہی یہ فلم کروا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے, سفارش قبول نہیں ہوئی. تو باپ بیدی شہی کوئی نہیں کہ کسی کے پاؤں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. یہ کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں کہ تم بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بابے تو کسی صحابہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے جو اس کی ناک میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے برابر بھی نہیں. تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو, وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, وہ تو مخلص ہے. باقی تو صحابہ زیادہ سے زیادہ مخلص ہے اللہ کے لیے, اخلاق شو کرنے والے ہے. مخلص تو صرف انبیاء ہے. تو اے اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع صادقین صدقہم, آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا. فارغ ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہو گیا. سر کیا بات ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا, اللہ نے کہا سوچو کو سچا کون ہوتا ہے. جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے, وہ کہے یہ سچائی ہے, میں نے اسے قبول کرنا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کرو, دشمنی کرو. دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے, لیکن چونکہ بابے کو پکارتے رہے ہو, پھر پکارے تو یہ دشمنی کر رہے ہوگے. سمجھ لو دل میں بتا دیا, آنکھوں سے پڑھ لیا. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے, لیکن رفع الدین نہیں شروع کیا کہ معاشرہ کا کیا کہے گا. ہاں 11ویں کھاتا رہے عبد القادر جیلانی کی نام کی, لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنے اس کتاب میں لکھا ہے, جس کو خود چھاپ رہے تھے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الدین عمل نہیں کیا. میں نے تو آج تک کسی 11ویں میں تو نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز سے طریقہ کیا بتایا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو اور فقہ کے تھے اور ہم اور فقہ کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا ہے جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا.
تو جس کے پیر کے علم الغیب کا آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہی پڑھی جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جس کی نماز ہی غلط تھی وہ تجھے کیا دے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، نماز تمہاری غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھے ہیں، ہر بات میں لکھے ہے، بخاری مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، حقیقت بات ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو یہ لوگ ہے جو امت کو ایسا کام کر کے رکھ گئے ہیں کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے، آپ ایمان غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے گئے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے سے دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکش فارم میں، تو وہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن، اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں۔ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی۔ لہم جنتم تجری من تحتی الانہار، ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ دیکھ لے، رضی اللہ تعالی عنہم اور رضوا عنہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پوری پیروی اختیار کر لی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی دنیا میں تو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، بہت زیادہ دولت کما لی، بہت زیادہ اسٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوورز ہو گئے، کسی کی بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو جائے۔ دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی علاج کو بھی دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا۔ رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ کے اندر جو صحابہ تھے، صحابہ کے تیل کے کڑھائیوں میں روسٹ کیے گئے، وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، غزوہ مؤتہ میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دے دیے، اس کے لیے ان کو طیار کہا جاتا تھا۔ طیارہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عربی کو اڑنے والا، اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں۔ سبحان اللہ، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی تو ساری کی ساری اللہ ہی کی لیے ہے۔ وما فاہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اچھا، قرآن میں یہ جو جملہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، اس سے مراد ہے کہ پوری کائنات اور حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ زمین کو سینٹر مانو، سینٹر آپ کسی کو بھی مان سکتے ہیں، باقی ہر چیز آج سب سے اوپر آسمان ہے، اور نیچے آپ سورج لیں، آپ زمین لے لیں، آپ مارس لے لیں، اس کو سینٹر لے لیں، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ پوری کائنات ہی آ جاتی ہے، کیونکہ زمین میریکل پلینٹ ہے، اسی لیے اللہ زمین کا ذکر خصوصی سے کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ کے اوپر قادر ہے۔ اب یہ کنکلوژن ہوئی ہے اس آیت کے اوپر، اللہ سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ پہ ہی ختم ہوئی ہے۔ پیغمبر اللہ کا تعارف کروانے آتا ہے، امام اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، باب اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، لیکن افسوس جو باب اللہ رسول کا تعارف کروانے کے بجائے اپنی عبادت کروانا شروع کر دے اور کہیں آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کسی کے گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کلیم کریں کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے بھائی، یہ تو گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کہ نہ ہی صرف گمان ہی رکھ سکتا ہے۔ اللہم من نحیہ تہو منا فی احیے یہا علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔